بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان نظم اے وادی لعلاب اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ نظم ہے جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اقبال نے اس وادی کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق کشمیر سے ہے، اور کشمیر میں سری نگر سے ہے، جہاں پہ بہت سارے جو علماء تھے، بہت سارے مشاہقین تھے، مشائخ تھے، انہوں نے جنم لیا، اور اس سرزمین کو جو ہے وہ یہ سعادت حاصل ہے کہ وہاں پہ بہت سارے علماء موجود تھے۔ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہمارے پاس شعر نمبر 1 ہے۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، چشموں میں یہاں پہ شین کا نقطے نہیں ہے۔ مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لعلاب۔ مثلث کی خط میں لکھا گیا یہ بند ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ اے وادی لعلاب، تیرے چشموں کا پانی پارے کی طرح تڑپتا ہے، اور تیری فضا میں صبح کے پرندے بے قرار رہتے ہیں۔ مفہوم لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر آپ چاہیں تو حوالہ نظم بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ لکھیں تو اس سے قاری کے اوپر اچھا تاثر پڑے گا۔ زیر نظر شعر نظم اے وادی لعلاب سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ محمد اقبال نام اور تخلص اقبال ہے۔ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور مفکر و مصور پاکستان بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور نظریہ پاکستان کے خالق ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے لوگوں کے تن مردہ میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے ہی سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور ان میں آزادی کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نظم میں شاعر نے وادی لعلاب کا ذکر کیا ہے، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں واقع بہت ہی خوبصورت وادی ہے۔ یہ سری نگر میں موجود ہے۔ شاعر نے خصوصی یہاں کے لوگوں کو بیدار کرنے کی، ان کے جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہاں بہت سے علماء اور مشائخ پیدا ہوئے، خاص طور پر مولانا سید انور شاہ پیدا ہوئے۔ شاعر نے اس وادی کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو بیدار کیا، اور اپنے آپ کو جگانے اور غلامی سے خود کو آزاد کرانے کا سبق دیا ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں، نہ تدبیریں، جو ہو ذوق کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حوالے کے اشعار اگر آپ ساتھ میں شامل کرتے ہیں تو بہت اچھا تاثر پڑتا ہے قاری پر۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ جس طرح سے وادی میں خوبصورت چشمے پھوٹتے ہیں اور صبح کے پرندے اڑتے ہیں، اس طرح سے اس ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ وہ ابھی تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ آزادی تو چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ اس کے لیے یعنی آزادی کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس وادی کے چشموں کا پانی رواں دواں ہے، ان کا پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ مسلسل حرکت میں ہے۔ شاعر نے ان چشموں کے پانی کو سیماب یعنی پارا کہا ہے۔ جس طرح پارا ہمیشہ حرکت میں ہوتا ہے، اسی طرح سے اس وادی کا پانی بھی رواں دواں رہتا ہے۔ یہ لوگوں کو آزادی کے لیے کوشاں رہنے کی علامت ہے، یعنی اسی طرح سے ایک مسلمان کو بھی حرکت میں رہنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، آزادی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور لڑنا چاہیے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر وادی لعلاب کے پرندوں کی بے قراری کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح وادی لعلاب کے چشموں کا پانی تڑپتا ہوا اور بے قرار رہتا ہے، پرندے ہر لمحہ گنگناتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اس ملک کے باشندوں میں بھی آزادی کی تڑپ ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ چلنے والے نکل گئے
اس شعر میں شاعر افسوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اس خوبصورت وادی کے چشمے اور پرندے بےقرار ہیں، ویسے اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر، ان کے دلوں میں آزادی کے لیے وہ تڑپ موجود نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔